گورکن۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جایا جائے۔ اگر ابھی سے قبر تیار کر دے گا سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے گا۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھود دی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ اس کے پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی تھی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر چلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تنور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے کے لیے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پر پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گنہگار آنے والا ہے۔ جب بھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ویسے ہی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی عمر گزری قبرستان میں۔ اسے تو قبر کھودتے ہوئے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوا ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے بھی اپنا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی۔ ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان، اس کے دادا، پھر باپ اور اب وہ خود اسی قبرستان میں گورکن تھے۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر اب وہ بہت تھک گیا ہے۔ اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اس لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی۔ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کیا کرنا ہے میں نے۔ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے اور اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے، اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نہ اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے، اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے۔ آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ گورکن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح میں آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازہ مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کر لیں، آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں۔ مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دل لگا کر انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے پیسے بھی دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے،
اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے، مگر پھر بھی رشیدہ کا رونا کم نہیں ہوتا۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اس سے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان غور کروں سے پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گلخان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی دلدوز چیخ کی آواز آئی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گلخان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری تھی، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر کہنے لگا، اس شہر خاموشہ کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس جیسے ہی تھے۔ آج کیسے بے بس ہیں؟ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئیں گلخان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گلخان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تب تو اس کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گلخان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، باہر نکلا کر، چہل قدمی کیا کر، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گلخان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک نومولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی، مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گلخان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور رشیدہ تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے، وہ لوگ کہیں اور گھر لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس سے راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی۔ مگر جب سلیم 10 سال کا ہی تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی، مگر گلخان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پراسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گلخان کو سونے نہ دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گلخان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے لگا، اور کچھ دور جا کے اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندھے منہ پڑے دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کے پولیس نے بھی قبرستان کا آسیب لکھ کر کیس بند کر دیا۔ مگر اب گلخان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی آسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آوازیں نہیں آئیں، اور اس خاموشی نے گلخان کو اور بے چین کر دیا۔ اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گلخان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دیں، جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہو۔ بے جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں؟ جب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا، کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا؟ جو اس رات چھوڑ دیا، تجھے پتا تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی۔
رات کو باہر کیوں؟ سوچا تو نے؟ تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گلخان ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگتا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی نوکری کی بات کرے تاکہ کم از کم وہ اس وحشت کدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے، کہیں نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجھلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ ہی گورکھن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا، یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں آصف ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور زور سے ہنسنے لگا۔ آصف؟ زندگی گزاری ہے، آپ کو کتنے آصف نظر آئے؟ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہیں کام کروں گا، اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں کیا کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہے۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی اپنے دوست کی موت کے صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا اگلے دن۔ قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی، عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کے سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نامعلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے انہیں کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کر دیکھا تو اس تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ ہو رہے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آصف زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکیورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایت دی گئی کہ کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کر سمجھانے لگتا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈو، مگر نہ جانے کیوں نوکری کی بات پر سلیم چڑ سا جاتا۔ کچھ دنوں بعد پاس ہی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا، جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم اسے سمجھا بجھا کر کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کر دی۔ چائے پی کر گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔
چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اسے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے آفیسر کے پاس بھیجا گیا، انسپکٹر جان عالم۔ اگلے دن سے وہ تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ کی گئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اسی رات قتل ہوتا ہے اور تینوں لڑکے ان تازہ بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پر ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ہوتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جان عالم کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کر جڑ رہا تھا اور اسے ان تمام پہلو کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بیماری میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گل خان گورکن پر بجلی کی طرح پڑی، کیونکہ یہاں ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے۔ نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے، کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے۔ اور گل خان اللہ لوگ بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی قبرستان کے اندر جا کر دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دیں، صفائی کر دیں، آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو۔ کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا کہ کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے؟ اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے لیے فرار کا صرف ایک راستہ ہے، مارو دم مٹ جائے غم۔ پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہیں جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گل خان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا، اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی۔ اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گل خان بھی کٹیا میں ہی تھا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصے بعد واپس آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی، اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کر دیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست راتوں کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے ہیں،
ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تو وہ پرانی خبروں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ جان عالم کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو پوری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ سلیم کا دوست جس کی پکڑ ضروری تھی وہ پاس والے گاؤں میں چھپا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے تھے اور بعد میں اپنے کام کو انجام دیتے تھے۔ جبکہ اس دوران سلیم اپنے والد صاحب کو نشے کی گولیاں دے کر سلاتا تھا تو ہم وہ میت کی قبر دوبارہ کھودتے تھے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور میت کا کفن اتار کر بھیج دیتے تھے۔ گل خان نے جب اپنی آنکھوں اور کانوں سے یہ سب کچھ سنا اور دیکھا تو وہ شدید غم میں پڑ گیا۔ پھر سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلے ملنے بلایا۔ پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتا دی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، بار بار مسلسل روتا جاتا، یہ کہتا جا رہا تھا۔ بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ بابا آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بابا جو آج تک نہیں بتا سکا۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ آج مجھے شرم آ رہی ہے تم کو بیٹا کہنے میں۔ کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ تم نے تو جیتے جی مار دیا، کہیں ایک بار بھی اپنے بوڑھے باپ کا نہیں سوچا۔ اب میرے آخری دنوں میں رسوا کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سلیم مجھے معاف کرنا بابا، آج میں نے اس لیے بلایا بابا، بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا پر ڈر کی وجہ سے نہیں بتا سکا، پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے گل خان کی برسوں نیند کے بعد آنکھ کھل گئی ہو، جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھنے لگا، کیا مطلب؟ بابا اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئیں تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اس نے اماں جان سے زیادتی کی، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا۔ پھر انکل نادر نے مجھے کہا، اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا یہی حال کروں گا۔ پھر اس دن سے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک طرف سلیم کی باتیں دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے آج تک اس بات پر تفتیش کیوں نہیں کی۔ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ اتنے میں آنکھ لگی گل خان کی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو جب گل خان نے رشیدہ بیگم کو دیکھا تو تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا رشیدہ، مجھے معاف کر دو۔ میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی، پر سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ کیا آپ نہ سنتے تھے؟ پھر کیوں چپ رہے؟ کیوں؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا وہ آیا تھا، میری قبر پہ زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانی۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی تو اب بوڑھے ہو گئے ہو، بس آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے اسپتال نہیں لے جا سکے۔ گل خان نے آخری بات یہ کہی کہ میری رشیدہ آئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ اسے دفنا دیا گیا۔ 10 دن بعد دونوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی،
کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان ہے۔